ناظرین، محبت ایک طاقتور ہیولا ہے جو ہٹلر جیسے ظالم شخص کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ ایوا ہٹلر کی محبت میں مبتلا ہوئی اور اس کی محبت میں تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ہٹلر سے دوری اور قربت میں رہ کر بھی وہ دوری جیسے احساسات پر تنہائی کا شکار ہو جاتی تھی۔ وہ ہٹلر کی شخصیت کا جبر و قہر بھی جذب کر لیتی تھی اور اس کے ماحول کا ہر طریقے سے وہ اس کو برداشت کرتی تھی۔ یہ سب کچھ اس کی طرف سے رضاکارانہ طور پر تھا۔ اس کے باوجود آخرکار وہ ایک انسان تھی، اور وہ بھی خالص عورت تھی جو خوشی، امید اور جوہد کے ساتھ ساتھ غم، دکھ، تنہائی، ہجر اور جبر کے ساتھ انجم آرائی چاہتی تھی۔ وہ مجسر ہی نہ تھا، اسے ذہنی طور پر نہ صرف جسمانی طور پر وہ نیلگوں آسمان کے سائے میں، سبز مخملی گھاس پر دوپہر بھر یا پھر چاند کی موجودگی میں رات بھر لیٹے رہنا چاہتی تھی، مگر وہ بستر اور کمرے کی قید سے آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ وہ کسی ایسے اچھے مہذب مرد کے ساتھ رقص کر کے خوش ہوتی تھی، اور ہٹلر اس سے یہ پوچھ کر اس کی خوشی کو غارت کر دیتا تھا کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ اس کے متعلق ایوا کے خیالات کیا تھے؟ وہ کون سی خاص وجہ تھی جس کے سبب وہ خوش تھی؟ وہ سب کچھ سہ جانے اور برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور اس کا واسطہ درج ناقابل برداشت واقعات سے پڑتا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں انسان کا لامحالہ اندرونی تصادم اور جذباتی آویزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس وقت تک قابو میں رہتی ہے جب انسان حد سے باہر ہو کر اپنے قابو میں ہو سکتا ہے۔ ایوا بران کی زندگی بھی اس قسم کے آب و آتش اور جوار بھاٹا آن بھری۔ ہٹلر اپنی بھانجی گیلی رابل کی موت، قتل یا خودکشی کے بعد کافی مضطرب بلکہ بے ترتیب ہو گیا تھا۔ وہ اس کی معصومیت، نوجوانی اور لاابالی پن کا عادی ہو چکا تھا، بلکہ اس کے عشق محرکات کا جلدی اختتام ہوا۔ ایوا کو جب ہٹلر کے پرانے محاربانی معاشرے کی خبر ہوئی تو بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ اس کے لیے کچھ چیزیں بالکل نئی اور ناقابل یقین تھیں۔ ایوا نے ان حالات میں پہلی دفعہ نومبر 1932 میں 20 برس کی عمر میں خودکشی کی کوشش کی، جو اس کی خوش قسمتی سے کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے اپنے والد کے پستول سے اپنے ہی سینے پر فائر کیا، مگر ہٹلر کو بروقت اطلاع ہونے اور ریاست کی طرف سے بروقت طبی سہولیات کی وجہ سے اس کی زندگی بچا لی گئی۔ اس کے بعد ہٹلر نے ایوا پر زیادہ توجہ دینے کا عمل اختیار کیا، مگر وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کم عمری، ناتجربہ کاری اور معصومیت کی وجہ سے اپنی مایوسیوں کے اندھیرے سے نہ نکل سکی۔ اس نے 28 مئی 1938 کے دن کثیر مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر دوسری مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی اس کا ہٹلر سے تعلق کام آیا، اور ریاستی مشینری کی وجہ سے دوبارہ اس کی زندگی بچا لی گئی۔ ایوا کی خودکشی کی ناکام کوشش سے ہٹلر کو اس کی مایوسیوں کے متعلق زیادہ احساس بنا دیا گیا۔ اب وہ ایوا پر زیادہ توجہ دینے لگا، اس کے ساتھ زیادہ شفقت اور نرمی اور پیار کا برتاؤ کرنے لگا۔ ہٹلر نے ہاف مین سے اپنی تصاویر کی عالمی سطح پر فروخت سے ہونے والی آمدنی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ اس آمدنی سے ایوا کے رہن سہن میں بہتری پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میونخ میں ایک معقول گھر، مرسڈیز کار، ڈرائیور اور خادمہ کی سہولت فراہم کر کے ایوا کو اس کی اہمیت کا یقین دلایا۔ ماہرین تاریخ اور انسانی شخصیت کے نقاد اور تجربہ کار ہٹلر کے ایوا کے ساتھ مناسب رویے کو ہٹلر کا مناسب رویہ سمجھنے کی بجائے اس کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایوا کو روزمرہ سہولیات فراہم کر کے اس سے مطمئن کر دینا چاہتا تھا، تاکہ ایوا کی خودکشیوں کی کوششوں سے اس کی اپنی شہرت داغدار نہ ہو۔ وہ ایوا کو مطمئن کرنے کی بجائے اس کی خاموشی کو کوشاں تھا، تاکہ ایوا کی وجہ سے دنیا بھر میں ہٹلر کے سکینڈلز نہ بن جائیں۔ ہٹلر اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرتا تھا کہ جرمنی میں اس کے انتخاب کی کامیابی کا راز اس کے لیے عورتوں کا غیر مشروط اور بے پناہ حمایت تھی۔ جرمنی میں عورتیں ایوا کے حقوق کے خلاف ورزی سے ہٹلر کے خلاف رائے بنا سکتی تھیں، اور ہٹلر اپنے اندیشے سے نہ صرف آگاہ تھا بلکہ اس کے تدارک کا اہتمام بھی کر چکا تھا۔ ناقدین کی یہ رائے ہٹلر کی نفسیات سے قریب تھی۔ ہٹلر نے 1938 میں ایوا کو اپنی موت کے بعد وارث کے طور پر 600 پاؤنڈ سالانہ کی حقدار بھی قرار دیا۔ اس عرصہ میں ایوا ہٹلر کے مصاحبین، مقررین اور قریبی حلقوں میں دوستوں کی ضیافتوں کی میزبان کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اسے سرکاری ملاقاتوں اور اجتماعات وغیرہ سے دور رکھا جاتا تھا۔ ایوا خود بھی غیر سیاسی مزاج کی وجہ سے کسی سرکاری اعزاز اور اہمیت کی آرزو نہیں رکھتی تھی۔ ایوا کے والدین کو اہم مواقع پر مدعو کر کے ایوا کے لیے موجودگی کے موقع فراہم کر دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایوا کی بہن گریٹل کی شادی ہاف مین کے خاندان میں قریبی عزیز سے ہو جانے کی وجہ سے ایوا ریاست کی کسی بھی تقریب میں شرکت کر سکتی تھی۔ ہاف مین کے عزیز اور گریٹل کی شادی کے نتیجہ میں براں خاندان کو بہت سی مرایات اور سہولیات مل گئیں۔
ہٹلر کا ایک قریبی حلقے البرٹ کے جماعت کے پرانے حلفیوں کی ملاقاتوں کے دوران اس کو حاضر رہنے کی اجازت تھی۔ جو ہی سرکار اشرافیہ اور وزراء کی ملاقاتیں شروع ہوتی اسے کمرہ بدر کر دیا جاتا۔ یقیناً ہٹلر اس کی معاشرتی قبولیت کو محدود حد تک رکھنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی اس کی ہٹلر کے کمرے سے اپنے کمرے میں وطن بدری میں اس نے اپنی قربت اور رفاقت کا احساس دلاتا تھا۔ وہ اس قدر خوف زدہ اور دباؤ میں ہوتی تھی کہ چہل قدمی کے لیے بھی باہر نہ جاتی تھی۔ ہٹلر اس کی دکھ کی وجہ سے ہمدردی میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ ہٹلر کے ساتھ بے پناہ وابستگی رکھتی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے نامور شخص ہونے کے باوجود ہٹلر کی محبت جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی اور آخر پر ایوا نے ہٹلر کے ساتھ خودکشی کر لی اور یوں دنیا میں ان کی محبت ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہٹلر کی محبوبہ ایوا جو ہے وہ ہٹلر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی خواب پورا نہ کر سکی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاقب فیاض کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔